اور جو بھی لفاظی کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کی مصیبتوں میں کمی نہیں آ رہی، اور اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ صہیب صاحب، یہ خان یونس پہ تو پھر بڑا زوردار حملہ کیا ہوا ہے، اور بیانات کچھ اور آ رہے ہیں، عملاً کچھ اور ہو رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیے اسرائیل جس جمہوری اقدار کی بات کرتا ہے وہ تو اس نے ختم ہی کر دیے تھے، اور جو سابق امیدوار تھے امریکی الیکشن کے، بائیڈن صاحب، ان کی جو اپنا پرائرٹیز تھیں اس میں بھی ہیومن رائٹس بالکل اینڈ پر کہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو، یا کہیں کمزور ملکوں کے بارے میں ہوگا جیسے پاکستان ہے یا کوئی افریقی ملک ہوگا ایک آدھا، جن کے بارے میں ان کا ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوئے تو ہم شور کریں گے۔ باقی انہوں نے انڈیا پہ بھی چپسا دے رکھی، اسرائیل پہ بھی چپسا دے رکھی، باقی بھی، لیکن اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اب میرا نہیں خیال کہ یہ خان یونس پہ انہوں نے اسی لیے ابھی چونکہ ویک ہیں، ہیرس صاحبہ ویک ہیں نا ابھی، چونکہ الیکشن لڑ رہی ہیں، پاور اسٹرینتھ بنا رہی ہیں، نومبر تک وہ پورا کرنا ہاں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ان کے ایگزیکٹلی اس پوزیشن میں جانے سے پہلے جب یہ اس کو روک لیں، مکمل طور پہ روکنے کی پوزیشن میں آ جائیں، اس وقت تک یہ اپنے ساری فورسز کو کنسائز کر کے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں، کنسنٹریٹ کریں۔ اچھا، لیکن ابھی انہوں نے یہ کیونکہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ بس اینڈ معاہدہ کریں، تو اب جو اسرائیلی میڈیا ہے، اسرائیل چونکہ فائنینس بہت کر رہا ہے نا مختلف پہ اسرائیلی پرسیپشن کے لیے کہ سارا کچھ ڈیفنس میں ہو رہا ہے، سارا کچھ، پہلے انہوں نے کہا اٹیک ڈیفنس میں ہو رہا ہے جی، حماس اوپر حملہ ور ہو گیا تھا 7 اکتوبر کو، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے جو اسپتالوں پہ حملہ کیا وہ جو ڈیفنس میں کہ اس کے نیچے سرنگیں تھیں، جب انہوں نے دوسرے اسپتال پہ حملہ کیا انہوں نے کہا نہیں جی ڈیفنس میں کہ اس کے نیچے یہ، جب امدادی کارکنوں پہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں امدادی کارکنوں جو ان کی آڑ میں تو ٹیررسٹ آ رہے تھے، کچھ امدادی کارکن ٹیررسٹ تھے، پھر انہوں نے ایک ان کی بسوں کی گاڑیوں کا آپ کو یاد ہے نا فیک کیا، جب انہوں نے کھانا سپلائی کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ورلڈ کیٹر اس کو کیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کی بھی آڑ میں کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا، یہ کھانا تو ان کو جا رہا تھا، یہ اسلحہ ان کو جا رہا تھا، پھر جب انہوں نے ان کی امداد بند کروائی تو پھر انہوں نے یہ پرسیپشن دینا شروع کر دیا انہوں نے یہ پیسے تو جو محمود عباس کی حکومت کو، فلسطین کی گورنمنٹ کو مل رہا تھا، یہ پیسہ ان کو جا رہا تھا، انہوں نے ٹیررسٹ کریٹ کر دیے، انہوں نے اسلحہ خرید لیا، یہ پیسہ ان کے پبلک کے فلسطین کے ویلفیئر پہ ہوئے نہیں، اس لیے امداد بھی بند کر دیں۔ تو ہر چیز کا انہوں نے ایک اپنا ڈیفنس کا پرسیپشن نکال کے ہر چیز بند کروانے کی کوشش کی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیرس صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بند کرو جنگ اور معاہدہ کو، تو کون سا معاہدہ کریں؟ مطلب ان کے ذہن میں کہ جو ان کا اسپانسرڈ میڈیا نا اس وقت بڑے پیمانے پہ اسرائیل پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنے اسی اوپینین بلڈنگ پہ، کیونکہ جب 2000 میں بڑا معاملہ ہوا، کارنیج ہوا، تو انتفاضہ ہوا، تحریک چلی فلسطینیوں کی جس میں بڑی جانیں گئیں، تو ان کا امیج خراب ہو گیا کہ یہ تو جمہوری اقدار کے ان کے نزدیک زیرو ہے، یہ تو بس اپنی سیمنت کے سب کچھ بلڈوز کر دینا چاہتے ہیں۔ پھر ہوا جب 2006 میں اور انسیڈنٹ ایسے ہوئے، دوسرا انتفاضہ ہوا، تو پھر انہوں نے اسی طرح کا یہی پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جو یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ نہیں بنا سکے کیونکہ اس دفعہ امریکی یونیورسٹیاں کھڑی ہو گئیں، کولمبیا یونیورسٹی سب سے پہلے کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بلڈوز کرنے کے لیے جو امریکہ کے صدر بننے کے ہیں موڈ میں، جو کہتے اب یہی ہیں کہ شاید دوبارہ نہ بن سکیں، خواب چکنا چور ہو جائیں گے، تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں اگر برسیدار آ گیا تو میں ایک ایسا پلان دوں گا کہ میں امریکہ کی ساری یونیورسٹیوں میں جو اس وقت اینٹی اسرائیل یا اینٹی سیمیٹزم پیدا ہو رہا ہے اس کو بلاک کر سکوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اینٹی سیمیٹزم جو پیدا ہو رہا ہے وہ کسی مذہبی بیس پہ تو نہیں ہو رہا، وہ تو ہیومن بیس پہ ہو رہا ہے، اس کے گراؤنڈ یہ ہے کہ ظلم بہت ہو رہا ہے۔ تو امریکی ویلیو تو یہ ہے کہ ظلم کو روکو،